یار یہ کسی خاکی کے خاکے بنا رہے ہوں گے، میرے محمد کے تو خاکے بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کا سایہ بھی نہیں ہے ان کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں ان کی مثل بزم عالم میں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ تو سنیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ 3 لفظ یاد کر لیجئے۔ تو حضور کا حسن متوازن تھا، چٹا گورا رنگ تھا حضور کا، سرخی مائل، اور آقا کریم کا حسن ملی تھا۔ تیسری چیز اقبال نے بیان کی، اور اس کے بعد میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، کہ انسان طبعاً کسی شخص کی خوبیوں کو پسند کرتا ہے اور اس کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ جس طرح مشاہیر کے ساتھ لوگوں کے قلب کا ربط پیدا ہوتا ہے۔ بڑے فلاسفرز ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ ادیب ہیں، بڑے جو ہے وہ جنہوں نے قوموں کے لیے کچھ کیا، تو لوگ جو ہے وہ ان کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی طبع ہے، کسی کے اوصاف، کسی کے وصف اس کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ اپنی نسل کو حضور کی بے لاگ اور بے لوث محبت کا نور ان کے سینے میں اونڈیل دیں، تو تیسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ حضور کی سیرت ان کے سامنے رکھنی پڑے گی۔ چونکہ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی۔ اللہ اکبر۔ سیرت کے عنوان اگر میں چھیڑوں تو یہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی۔ صرف ایک واقعہ، غیر مسلم نے اسلام قبول کیا کسی زمانے میں، تو جب اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے، تو اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ سنی اپنے نبی کی شان، ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کیا کہا، ایک دن مجلس رسول لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، کہ ایک شخص نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور ایک عرصے سے مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے در کھل جاتے، مجلس میں موجود ایک شخص جو پیچھے کھڑا تھا، اس نے کہا حضور میں اس کے بیٹے کو شکل سے جانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اسے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس بات پوری ہو گئی، اس نے دوڑ لگا دی۔ تو آقا کریم فرمائے صحابی کو بلایا جائے، بلایا گیا، فرمایا بہت جلدی ہے جی حضور، آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچہ مل نہیں رہا، میں الگ تڑپ رہا ہوں، بچے کی ماں الگ بے چین ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو ملوں اور اس کو جلدی اس کی ماں کی گود تک پہنچاؤں کہ ممتا کی ماری ہوئی ماں کے دل کو قرار ملے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، اولاد کے لیے اس کے سینے میں جو محبتوں کا ایک جہاں آباد ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اقبال بیرون ملک تھے جب ان کی ماں انتقال کر گئی، تو انہوں نے وہاں ایک مرثیہ لکھا والدہ مرحومہ کی یاد میں، جو آج بھی کلیات میں موجود ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، ذرا غور کیجیے، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ ہر ایک کو کہنا ہی پڑتا ہے نا جناب دعاؤں میں یاد رکھیے، مولانا صاحب سے بھی کہنا پڑتا ہے، پیر صاحب سے بھی گزارش کرنی پڑتی ہے، اور باقی لوگوں جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھ، حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ لیکن ماں سے کبھی کہنا پڑا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا؟ ماں ایسے ہی یاد رکھتی ہے، اور پھر ماں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے تو بیٹے کے حصے کی رحمتیں عرش سے جو ہے وہ کھینچ لاتی ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی، لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں کے سینے میں وہ درک اور وہ محبت کا جہاں آباد کر دیا گیا ہے۔ تو کہا حضور اس کی ماں الگ بے چین ہوگی اور میں الگ بے چین ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں کہ جلدی جلدی ماں تک پہنچا دوں۔ میں ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن میری ایک نصیحت اچھی طرح سے سن لو کہ جب باغ کے کنارے جاؤ، بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا۔ اور اس کی حضور میرا بیٹا ہے اور کئی دنوں سے بچھڑا ہے، ملے گا تو اس کو بیٹا کہہ کے پکاروں گا، سینے سے چمٹاؤں گا۔ کہا نہیں، وہ تو گھر جا کے کرنا، اس کا جو نام رکھا ہے نام سے پکارنا اور گھر لے جانا۔ اور اس کی حضور میرا بیٹا، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے
कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का असर होगा, तुम्हारी आंखों में उमड़ता प्यार मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते खेलने वालों में हो सकता है कोई यतीम भी खेल रहा हो। और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे तो फिर यतीम का दिल भर आएगा, काश आज मेरा बाप होता तो मुझे बेटा कह के पुकार। ये हमारे दीन ने बताया। बेवा के सामने अपनी बीवी से मुलातफत करने से मना कर दिया ताकि बेवा का दिल बेचैन ना हो। गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करने से रोक दिया, बल्कि यहाँ तक फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाये को तकलीफ़ न दो, या थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लो, शोरबे की प्याली हमसायों के घर भेज दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो है वो ऐसे जाविये में खाना पकाओ कि उसकी महक गरीब के घर तक न पहुँचे। गरीब बच्चे ज़िद कर बैठे, माँ बाप ज़िद पूरी ना कर पाए, उन बिलखते बच्चों के आंसू कौन पूछेगा। वो क्या किसी ने कहा था, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। तो ये हमारा दीन है, हमें सिखाता है हमदर्दी एक दूसरे के लिए। सैयद खुर्शीद गिलानी मरहूम ने लिखा था कि अमीर लोग नमाइश ना छोड़ें, जो है वो आसाइश ना छोड़ें, लेकिन नमाइश छोड़ दें तो गरीबों की जान सौखी हो सकती है। तो ये हमारे हुजूर का दिया हुआ दीन है। ये हुजूर का कहा अपनी औलाद को जब ये सिखाओ तो फिर उनके सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा। और मैं एक बात का सिर्फ इजाफ़ा करके समेटता हूँ, और वो ये कि हुजूर अपनी औलाद को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों के बाब बताओ। अब छोड़ दो इस बहस को कि दीवार के पीछे का इल्म था या नहीं। अब हमें छोड़ देना चाहिए इस बहस को कि इख्तियार कितना था, इस बहस को छोड़ देना चाहिए। वो हुजूर खतीबुल इस्लाम अलैहि रहमा फरमाया करते थे, तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। तो ज़रा इस रंग से भी देखने का मिजाज पैदा कर। अगर अपनी औलाद को नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियारात के हवाले से बात करने लग जाएंगे तो वो सोचेगी कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने तो पूरी दुनिया को फतह कर लिया और एटम का कलेजा भी शक कर लिया गया, और नबी को किसी चीज़ का इख्तियार नहीं। अपनी औलाद को बताओ, नहीं नहीं, नबी की शान और इख्तियार का आलम ये वो उंगली उठाए चांद के दो टुकड़े हो जाएं, सूरज पलट के असर के वक्त पे आ जाए, और सड़ियां खजूरा उगा जान गाए, और पत्थरां नू कलमे पढ़ा जाए, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते। मी वरिया कस्तूरियां दा, मी वरिया कस्तूरियां दा, जदों यार नचोड़ियां जुल्फां। जरा शेर का हुस्न देख लीजिए, मी वरिया कस्तूरियां दा, जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, किबला ओदे बनिया साइम जिदे यार ने मोड़ियां जुल्फां। अल्लाह अकबर, वो हुस्न है, वो जमाल है। तो हुजूर के हुस्न का तज़किरा भी सुनाएं, सीरत भी सुनाएं, तो लाजमी उनके सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा। और इब्तदा में ये मैं सब बता चुका हूँ कि सच्ची मोहब्बत जब सीने में आती है तो वो अमल की मुतकाज़ी होती है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, आपका शहर आबाद रहे, और अपनी पनाहें और अपनी ख़ास करम नवाजियों से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ अल्लाह, कारी ज़ुबैद रसूल साहब के उर्स की इस तकरीब में हम जिस शौक़ फरावां के साथ हाज़िर हुए, इसकी बरकतें अल्लाह हमें नसीब फरमा दे, और ख़ास इनायतों का हज़े वाफ़र अता कर दे। जितने लोग आए सबको खैर बरकत रहमतें अता कर दे। अल्लाह उन अहलिया को, सजाद अलवी साहब की अहलिया को जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमा, कारी साहब के दरजात बुलंद फरमा। जितने लोग आए सबको खैर अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील अमीन।